Let's grow up a little bit. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی عربیہ کیا کر رہا ہے. یہ جو شہزادہ بن سلمان ہیں سعودی ولی عہد وہ نہیں مل رہے فیلڈ مارشل. سعودی عربیہ نے پرنس سلمان کے تحت انہوں نے فیصلہ کیا ہے. جانو جرمن سعودیہ پہنچ گیا, اسی چکر کے اندر اس کو بلایا گیا اور شہزادہ محمد بن سلمان نے پھر بھی جانو جرمن سے ملاقات نہیں کی. ناظرین, ایران نے ایک بار پھر دوبارہ سعودی عرب کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کے بعد سعودی عرب سے پاکستان کو دو ٹوک واضح الفاظ میں ایک پیغام موصول ہوتا ہے کہ دفاعی معاہدہ نبھانے کا وقت آ چکا ہے. اس میں ایک تو فیلڈ مارشل کی مشکلات میں اضافہ. ایئر ڈیفنس تمہارے پاس اپنا ہی نہیں ہے سرے سے. انڈیا نے تمہارا ایئر ڈیفنس بریچ کر کے تمہیں ننگا کر دیا تھا, تمہارے تمام ایئر بیسز کو ہٹ کیا ہے اور تم کہتے ہو نہیں ہم جیتے ہیں اور ہم فیلڈ مارشل ہیں. تو تم سعودیہ کو کون سا ایئر ڈیفنس پرووائڈ کرو گے یار؟ تو بھیا ہمارے تو ادھر افغانستان سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے, روز افغانستان آگے ہمارے کان کے نیچے دو لگا کے جا رہا ہے, تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے, تو ہم بھلا ایران تو اس سے بھی دو قدم آگے. اب تو سمجھ رہے نا اسرائیل کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی, تو ہم کیا چیز, ہم کس کھیت کی مولی گاجر یا کھیرے, تو ظاہر ہمارا کیا بنے گا. بڑی پیچیدہ اور بڑی نازک صورتحال ہے, باقاعدہ نازک ہے. سعودی عرب نے پاکستان کے فیصلہ سازوں کو یہ کہا ہے کہ جو معاہدہ ہم نے کیا تھا ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ, اب اس کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے. کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق امریکیوں نے بتایا شہزادہ محمد بن سلمان کو کہ جانو جرمن آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. سعودی عربیہ کو آپ تھوڑا پڑھیں ریگارڈنگ سعودی عربیہ, ڈونٹ تھنک اونلی آف پاکستان. اس کی اتنی پھٹی ہوئی ہے کہ بیان تک نہیں دے رہا. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا, پاکستان میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ سعودی عرب نے عاصم منیر کو بلا کر کھری کھری سنا دی ہے. دراصل امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایران امریکی سینٹ ٹھکانوں والے دیش یو اے ای, سعودی عرب, بحرین, کویت, عمان سے لے کر عراق تک لگاتار میزائلیں اور ڈرون داغ رہا ہے. اسی بیچ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر اچانک سعودی عرب پہنچا, لیکن سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے عاصم منیر سے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور وہاں رکشا منتری خالد بن سلمان سے عاصم منیر کی ملاقات ہوئی. سعودی عرب سے پاکستان نے پچھلے سال سرکشا سمجھوتا کیا تھا اور دونوں دیشوں نے ایک دوسرے پر حملے کی استھتی میں سینیہ سہیوگ کا وعدہ کیا تھا. ایسے میں قیاس لگایا جا رہا تھا کہ پاکستان سعودی کی مدد کے لیے ایران کے خلاف سینیہ کارروائی میں سہیوگ کرنے والا ہے, لیکن پاکستان ڈرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور اس نے ایران پر کوئی کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا. اب سعودی عرب نے عاصم منیر کو بلا کر کھری کھری سنا دیا ہے کہ ڈیفنس پیکٹ کا کیا ہوا. ہمارے یہاں سے جی فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں سعودیہ, اور جا کر انہوں نے وہاں پہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں, یعنی کہ سعودیہ کے ڈیفنس منسٹر کا نام بھی میں نے کہیں لکھ کے رکھا تھا, حبیبی حیا کا, ان کا نام ہے جی خالد بن سلمان. خالد بن سلمان جی یہ ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عربیہ کے, اور ان کے ساتھ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب نے ملاقات کی ہے, ان سے باتیں کی. آپ کو پتا ہے نا کہ ڈیفنس پیکٹ ہمارا ہو کے رکھا ہے اور ظاہر اس کے لیے ہم نے پیسہ ویسا بھی پکڑ لیا ہے, تو ہم ان کو بتانے کے لیے گئے تھے, تسلی دینے کے لیے گئے تھے. مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا, اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران آپ پر اٹیک کرے گا تو ہم آئیں گے, تو بھیا ہمارے تو ادھر افغانستان سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی ہے, روز افغانستان آگے ہمارے کان کے نیچے دو لگا کے جا رہا ہے, تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے, تو ہم بھلا ایران تو اس سے بھی دو قدم آگے. اب تو سمجھ رہے نا اسرائیل کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی, تو ہم کیا چیز, ہم کس کھیت کی مولی گاجر یا کھیرے, تو ظاہر ہمارا کیا بنے گا. تو اس لیے آپ جو ہے نا ہمارے بھروسے مت رہیے گا. یہ بتانے کے لیے فیلڈ مارشل صاحب گئے اور انہوں نے کان میں ان کو کہہ دیا ہوگا بھیا ہماری تو اپنی بینڈ بجی ہوئی ہے, تو آپ ہمارے بھروسے نہ رہیے گا. آپ کے ساتھ تو اللہ ہے, ہمارے ساتھ تو اللہ بھی نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں نا, آپ نے تو خانہ کعبہ وغیرہ آپ کے ساتھ ہے, تو وہ ہم تو ادھر بھی نہیں ہے. تو تھوڑا سا مطلب احساس کیجیے. ہم ویسے کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو سمجھائیں کہ جی سعودی عربیہ کو چھوڑ کے باقی سب کو اڑا کے رکھ دو. ویسے ایران سے مجھے یاد آیا کہ ایران کا بھی آج ایک ایران کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا ہم اپنے پڑوسیوں کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. تو سب سے پہلے تو ایران سے مجھے یا ایران کی گورنمنٹ سے کہنا ہے کہ پلیز ہم آپ کے پڑوسی ہیں, یاد رکھیے گا. ہاں لیکن ہاں انہوں نے ایک شرط بھی لگائی ہے, انہوں نے کہا ہے جب تک آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی تب تک ہم آپ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. اب یہ کیا بات ہوئی بھائی, مطلب دوستی یاری میں, پڑوسی پنے میں, ساری چیزوں میں شرطیں تھوڑی ہوتی ہیں. اب یہ کیا شرط لگا دی, اب ہم کریں گے کیا, اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو گرم کتے ہاٹ ڈاگ کھا کر آئے ہوئے, تو وہ بھی تو نمک بھی تو حلال کرنا ہے نا. تو ایسے میں اگر ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں کچھ کہہ دیا اور ہم نے انکار کر دیا, تو آپ کو تو پتہ ہی نا کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ تو اب خود کی بھی نہیں سنتے. لیکن بات ساری یہ کہ اس وقت بہرحال ایران نے کہا ہے
کہ وہ پڑوسیوں میں حملہ نہیں کرے گا، لیکن بھائی بات کا کیا ہے، ہمارے یہاں تو لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 منٹ کے بعد بھول بھی جاتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں، تو کیا پتہ کب اس کو یہ لگے ایران کو. اور ویسے بھی مودی جی تو بیٹھے ہیں کان بھرنے کے لیے، مودی جی کا تو کام ہی ہے، انڈیا کا تو اور کوئی کام نہیں. ان کے سارے کے سارے ہمارے اپنے دوست جو یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دے جس سے ایران ہم سے ایک دم جو ہے نا بگڑ جائے. بگڑ جائے کا مطلب مجھے بھی نہیں پتا، لیکن میرے خیال میں ناراض ہونے کو کہتے ہیں. انڈین ہندی ورڈ ہے، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں بتا دوں کہ یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ایران ہم سے ناراض ہو جائے. لیکن یہاں پہ مجھے ایک صاحب یاد آ گئے، جی ہاں، اور میں ان کی بھی بات کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر رضوان احمد بہت زبردست انسان ہے، بلکہ بہترین انسان ہے، اور 1-2 بار ہمارے چینل پر بھی آئے ہیں اور ان سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت سی چیزیں، بہت سی باتیں جو وہ کرتے ہیں وہ سن کر بھی جو ہے وہ بہت سے ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں. تو جی رضوان صاحب کے ساتھ کچھ دن پہلے ایک ڈیبیٹ میں تھی، وہاں پہ میں نے کہا بھائی آپ لوگوں کی تو اکانومی بھارت کی اتنی اسٹرانگ ہے، آپ لوگوں کی تو فورن پالیسی بہت انڈیپینڈنٹ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر ایران کو، مطلب ایران کے ساتھ کھڑے ہوں، ایران کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں. تو ڈاکٹر رضوان کا کہنا تھا کیوں بھائی، جب اڑی ہوا، پلوامہ ہوا، پتہ نہیں کتنی ساری تو مجھے انہوں نے اٹیک گنا دیے اس شو کے اندر ہی بیٹھ کے، اور پھر کہنے لگے کہ اس وقت ایران کھڑا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ، ایران تو پاکستان کا ساتھ دے رہا تھا، پاکستان بنا ہے، ہم نے صرف بھارت کے ساتھ لڑائیاں ہی کی ہیں یا کوئی نہ کوئی ناراضگی ہی رہی ہے، تو سر وہ تو ہمارا چلتا رہتا ہے اور ٹھیک ہے آگے بھی چلتا رہے گا. تو ہم کوشش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کچھ نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بہرحال اب میرا خیال ہے بہت ہو گئی، نہیں تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ڈانٹ دینا ہے. تو بہرحال اب میں آگے بڑھتی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ بھی پازیٹیو. یہ دیکھیے آپ کو، یہ صاحب جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں چیئرمین نیب ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد صاحب کو جو ہے 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی. اب آپ دیکھیے بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے نا ان کو چیئرمین نیب لگا دیا تھا کہ ان کا مطلب کھاتا چلتا رہے، لاکھوں کی تنخواہ ملتی رہے، ان کے گھر میں راشن آتا رہے، کوئی کمی نہ ہو، اور اب ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن بھی دے دی. کیا ہو گیا اگر وہ کسی سویلین ادارے میں لگے ہوئے، کیا ہو گیا اگر کسی سویلین کی جگہ ایک ریٹائرڈ فوجی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو وہ آپ بہت جلد آپ ہمارے یہاں دیکھیں گے ٹی وی چینلز پہ بھی ہمارے ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ بیٹھ کے شو کر رہے ہوں گے، یا حامد میر اور جتنے لوگ ہیں ان سب کی نوکریاں مجھے لگتا ہے جانے والی ہیں، اور جانی بھی چاہیے. جس طرح کے لوگ کام کرتے ہیں، جس طرح کے یہ شو کنڈکٹ کرتے ہیں، اس سے تو کہیں بہتر آپ نے دیکھا ہی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جیسی پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کے بعد کتنا سارا کنٹینٹ مل جاتا ہے ہمیں شوز بنانے کے لیے. سوری، لیکن یہ ایڈٹ کر دینا، زیادہ ہو گئی. اچھا، تو اب بہرحال میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ مبارکباد کس کو دینی ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک تو سویلین اداروں میں ہمارے بہت سے فوجی جو ہے وہ لگ چکے ہیں، اور اس کے بعد ریٹائر ہونے کو، ریٹائرمنٹ کے اوپر ریٹائرمنٹ آ رہی ہے لیکن لینے کو تیار نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے جذبہ، اس کو کہتے ہیں کام کرنے کا جذبہ، کہ آپ ریٹائر ہو جائیں، آپ کے بعد والی جنریشن جو ہیں چاہے وہ سویلین ہو یا فوجی ہو، وہ کھڑے رہیں